سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے مشکل موت آن دیے اور پہلی منزل قبر دیے. فرمایا وہ قبر دے فتنے کو عذاب اس کو قبر دے کوئی عذاب ہی نزدیک نہیں آنا اور قبر دے سوال جواب کوئی عذاب. وہ کون لوگ ہیں تو جو فرماسو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. پہلے نمبر پہ فرمایا جڑا شہید اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان دے چھوڑ دے. فرمایا قبر دے وچ نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے نہ قبر دے وچ کوئی عذاب ہے بلکہ روز محشر بغیر حساب و کتاب جنت. فرمایا شہید دا خون دا قطرہ زمین تے بعد جاندے اور رب دا دیدار ہے. اور دوسرا بندہ حضور ارشاد فرمانے کو جو فرماسو جیڑا بندہ اے اپنے وطن دی سرحد تے کھڑو کے اے حفاظت کر دے ساری زندگی نہ فرما ایک دن ایک رات. اگر ایک دن ایک رات ایک کافرہ کو بچن واسطے اے حضور دے غلام مسلمان سٹن اور اے سرحد تے کھڑو کے تے حفاظت کر رہے توجہ ہے. ورنہ پوری زندگی تو ایک رات ایک دن ہی اس نے اپنے وطن دی خاطر ملک دی خاطر قوم دی خاطر اے حفاظت دی خاطر کھڑا رہے سرحد تے. فرمایا قبر تے فتنے تو آزاد. جب سبحان اللہ رب کا نام بلند کرو اور غور کرو میرے پیارے محبوب دے غلاموں. اور فرمایا تیسرا بندہ کیڑا ہے. فرمایا جنو جمعہ دا دن یا جمعرات موت آ جائے. بندہ دا حال تو ٹھیک ہو رہا ہے جمعرات جمعہ لائی بندہ میں کہتا شیرنا رات کیے تی تو کرے دا ایسے رب بخشن والا ہے. تینوں کئی پریشانی ہے. رب دی جنت کی چوڑائی تا اتنی ہے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ کو جو فرما لیکن بہت کامڑے تے جنت کے دروازے تے سوچ لیا کہ کھڑا ہو جائے نہ رکھ دے. توجہ ہے. اور جمعہ رات نصیب ہوگی ہو تو یا جمعہ کا پہلے فرمایا قبر کے فتنے تو آزاد. سبحان اللہ. توجہ ہے. اور توجہ فرما پیا بندہ کہہ رہا ہے حضور ارشاد فرما دے جڑا بندہ بیماری دی حالت وچ بیمار بھی ہے اور بستر تے جناب بیماری دی حالت وچ اے نہیں پتہ فلاں بیماری یا فلاں بیماری. توجہ ہے. جیڑی بھی بیماری ہے بیماری دی وجہ دے نال اس دنیا تو ٹر گئے. فرمایا قبر دے فتنے تو قبر دے عذاب تو عذاب. سبحان اللہ. آخری بات آج کرتا بیان کی بندہ کو جو فرمایا جڑا بندہ روزانہ رات نو سورہ ملک دی تلاوت کر کے سمجھے اے میں کوئی شاید پلے بار میں حضور ارشاد فرمایا جڑا بندہ سورہ ملک دی تلاوت روزانہ رات کو کرتا ہے نا فرمایا ایک قبر میں سورہ ملک کے عذاب نے کوئی نہ ہمیں نہیں. سبحان اللہ. آپ نے دل نال وعدہ کرو اساں روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سنسو. توجہ فرما کوشش کرنی ہے کیونکہ قبر کی منزل پہلی ہے تو بڑی اوکھی منزل ہے. توجہ فرما میرے پیارے محبوب دے غلاموں غور کرو. اگر تینوں قرآن پاک نہیں آتا تو ہن تو موبائل موجود ہے ریکارڈ کرا کے سمجھ تو پہلے تلاوت سن کے سو جا. اچھا غور کرو سورہ ملک کی آیت ہے 30 آیت ہے تے مہینے دے دن دی 3 ہے. اگر بندہ ایک آیت روزانہ یاد کرے نا مہینے دے پوری سورت یاد ہو. توجہ ہے. مہینے میں پوری سورت یاد ہو جائے
آج تو بعد سورہ ملک سلمان تو پہلے نعرہ نہیں کرنا، توجہ ہے، تلاوت کر کے سمائیں اور ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان مات معنی دے وچ نفی دے معنی دے وچ فرمایا میرا کوئی دوست نہیں الا المتقون، فرمایا ہاں اگر میرا کوئی دوست ہے تو کون ہے؟ جڑا متقی ہے، پرہیزگار۔ آپ کا دوست کون ہے؟ بولو تو صحیح، آج سارے کالے تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی صاحب تقریر تالے کوئی نہیں، اچھی آپ سبحان اللہ، آپ کا نام بلند کرو، ٹائم میں کون کوئی نہیں گھڑی بھائی بھی اس طرح کرنا۔ اے رب کا دوست کون ہے؟ فرمایا متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس کے دل میں تقوی ہے، خوف خدا ہے اور عشق مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ فرما۔ لیکن اللہ پاک نے متقیوں کی نشانیاں دسائیں، اساں عمل کروں انشاءاللہ، کرنا نہیں کرنا نہیں، صدقہ سرکار ہے، توجہ فرما۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا پہلی متقی کی نشانی یہ ہے وہ اللہ دے راہ تے خرچ کرتے، امیری وچ ہوے تا خرچ کرتے تے غریبی وچ ہوے تاں بھی خرچ کرتے، فرمایا والکاظمین الغیظ، اور فرمایا غصے نو پی جانے، غصے نو متقی کہو جڑا غصے نو پی جاوے، والعافین عن الناس، لوگاں دی غلطیاں نو معاف کر دے، فرمایا جڑا بندہ اللہ دے راہ تے خرچ کردا ہے، امیریت ہوے تاں بھی خرچ کردا ہے، غریبیت ہوے تاں بھی خرچ کردا ہے، غصے نو پی جاندا ہے اور غور کر لوگاں دی غلطیاں نو معاف کر چھوڑدا ہے، فرمایا پھر اللہ یحب المحسنین، پھر اللہ پاک انہاں بندیاں دے نال پیار سبحان اللہ۔ مسلمانوں میرے پیارے محبوب حضور تشریف فرمائے، حضور تشریف فرمائے، حضور کے غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، دونوں حضور کے غلام آپ کی بارگاہ میں جو منظر کا سب پیارا ہو جنہاں حضور کے آپ کو جلوے تک کے تن من بارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من بارا جس نے دیکھا، مل کے انہیں آپ آپ پہن نہیں ملے ہوں گے نہ مل کے پڑھ دیں، مل کے پڑھو، تن من بارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی، آل نبی کی شان بڑھائی خود اللہ نے، سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے اعلیٰ کنبہ کملی والے کا، سب جگہ کی نام مل کے کیا چھوڑو، سب سے افضل سب سے اعلیٰ کنبہ کملی والے کا، سب سے افضل سب سے اعلیٰ کنبہ کملی رستہ کو یہ دروازے تے حضور ارشاد فرمایا انس ون، ایک میرا غلام آیا کھڑا ہے، دروازہ کھول، لیکن یہ میرا او غلام
میاں دروازہ کھولے صحابی رسول تازہ وضو کیتا ہوئے داڑھی دے وچ پانی دے قطرے پہچاندل حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے گفتگو کرتا رہے تھوڑی دیر تو بعد چلا گیا آخر میں نے دوسرا دن میں وہ ٹائم میں پھر دستک ہوئے حضور تشریف فرمائے سرکار فرمانس جا دروازہ کھول میرا غلام آئے جرا بغیر حساب و کتاب جنت وچ ویسی سبحان اللہ حضرت عام سے فرمائے دروازہ کھولے میں اٹھے وہ صحابی رسول جرا کل آیا حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے گفتگو کرتا رہے پھر جناب چلا گیا تیسرا دن میں جناب سیم ٹائم ہے وہ ٹائم ہے دروازے پہ دستک ہوئی ہے فرمایا انس جا دروازہ کھول او میرا غلام آیا جرا جنت وچ بغیر حساب و کتاب جاسی لیکن آیا تازہ وضو کیتا ہے پانی دے قطرے ڈھالے پہ جناب داڑھی دے کیوں حضور دے قدم چومے سی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہے جس نے بنیان لگا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لو آخر میں پچھو طور پہ میں کہ پتہ تے کران دا کیڑا جو سونا عمل ہے جیسی وجہ تھے نال حضور ارشاد فرمائیں بغیر حساب و کتاب جنت جویس جیسا سونا تیرا ہوگا وہ آگے سبحان اللہ آدھر میں پچھو آفر میں پچھو طور پہ میں کہ سونا میں توڑے گھر چلے توڑے گھر بڑھے انہا فرمائے عبداللہ خیر ہے کہ گھرو لڑے ہویا تلے توڑے آنکہ میں سمجھ لو میں اترے جی توڑے گھر راسا آپ گھر لے کے گئے نو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو فرمائے نونا سے گھر نہیں دن رات میں دریاں نوٹ کر دریاں دیکھا تا صحیح نہ دا کیڑا جو سونا عمل ہے آتے تے دریاں وہ جوان عشاء دی نماز پڑھ کے جلدی سوئے دا صبح فجر دی نماز تے اٹھی دا جب کہ میں تہجد دی نماز پڑھتا ہوں میں بھی فیترہ دینیاں میں نے کوئی نوی گل نظر نہیں آئی کوئی ایسا جناب عمل جنا میرے تمہارے جوڑے کوئی صدقہ خیرات کوئی ایسی بات میں ترہ دن نظر نہیں آئی لیکن جسے میں واپس آمن لگا میں عرض کی چیز آئے تو فرماؤں میں تو چیک کرا آیا ہوں تو عمل کینا ایسا ہے جرا مقبول ہے جیسی وجہ جلال حضور ارشاد فرمانے بغیر حساب و کتاب جنت جو ایسی تو ہے آپ نے جواب کہنا دیتا ہے جاتا ہے جو سورت کا ارادہ ہے مجھے فرما ہونا کہ عبداللہ بن عمر میرا کوئی یوجیا عمل کوئی نہیں بس پنجگانا نماز حضور کے درود ہے لیکن بس یہ میرا عمل ہے میں ہر کئیوں اپنے آپ تو چنگا سمجھنا اپنے آپ نو کچھ نہیں سمجھنا میرا دل ہر کئی واسطے صاف ہے کئی واسطے نہ حسد ہے نہ کینہ ہے نہ عداوت ہے کئی واسطے بغض کوئی نہیں میرا دل صاف ہے میرا یہ عمل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ گال میں دیا ہوتی یہ بات پڑھی ہوتی ہے نمازیں پڑھو آج کی کرو داری ہوئے تے دل ہوئے حسد ہیں کہ کینہ ہوئے بغض ہوئے عداوت ہوئے میرا بھائی جنہ کا دل صاف ہے نا جو ہے یہ میں نہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے کر صاف تو وہ ہے دل دا پیچھے ایک ماہی تھا دل دا اور حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمانے دل دریا دل
اندر کوئی بندہ نہ منے کاور کرے تو تے جھانگ بجے حضرت سلطان العارفین آپ کی وضاحت ہے میرے نال غصہ نہ کرے میرا کلام نہیں نام ہے لکھے اے آسمان دا سلطان ہے سبحان آپ فرمائیں 14 طبق دلی دے اندر حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائیں پھلاں دا تو اتر بنا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائیں پھلاں دا تو اتر بنا تے اتر دا تو دریا وگا سبحان اللہ پھلاں دا تو اتر بنا تے اتر دا تو دریا وگا تے او دے وچ تو چپکیاں لا سبحان اللہ آج کل ایسے پرفیوم آئیں جو تھوڑا جا لاؤ تو پوری محفل کچھ کو پھیل جاتی جو ہے برام فرمانا اتر درد دریا لگا ہوتے وہی تو ڈوب کیا لا لیکن انہیں تک تیری بو نہ جائے گی جنہیں تک تو اپنی نہ محل اٹھا سمجھ لگی جتنے تک اپنی محل ختم نہیں کرے گا بامے دریا اتر دریان دے ٹوکیا لائے گا کہ وہ نہیں مکڑی میں علی جس میں میں کو بڑھ جاسی نا سبحان اللہ وجہ پھر کرم ہو جاسی مسلمانوں میرے پیارے معبود کے غلاموں ذرا اور سے کا توجہ فرما اور وہ لوگ تقوی والے خوف خدا والے اللہ والے نے صرف اللہ اللہ نہیں کی تھی آپ کو خود تلوار جا کے میدان جنگ سے میں لڑے بھی ہے کہ شہاب الدین غوری کا نام تو سنے اس شہنشاہ گزرے اور آپ فرماتے خواب دے وچ اللہ دے پیارے ولی زیارت کرائی انہاں حکم دیتا شہاب الدین ہندوستان آ حملہ کرنا ماحول بڑا چھوڑا سبحان اللہ ہاں ایک دن دوسرا دن تیسرا دن خواب دے وچ انہاں حکم دیتا ہے شہاب الدین غوری اعظم نے اپنی فوج تیار کی تھی ہندوستان پہنچا اور کس ویلے فوجاں لڑ رہی ہیں میں ویکھے ایک جوان برقع پوش نقاب پوش چہرہ چھپائے ہوئے اگواں کو لڑ رہے ہندوؤں کے سارے کلام ہوئے اور مولا نے فتح عطا فرمائی وجہ سے آگے میں مسجد گیا کے ویکھے وہ جوان چہرہ تنا بیٹھا وہ مسجد وچ اذان دے رہے پھر مصلی تے کھڑے ہو کے انہاں نماز پڑھائی میں چہرہ نہیں لے سکیا لیکن جس ویلے جامن لگے میں پیچھو گیا میں کہ سونا اپنا دیدار کراؤ نقاب کا ہٹاؤ چہرہ کا دکھاؤ اپنا تعارف کراؤ انہاں جس ویلے چہرہ دکھایا تعارف کرایا فرمایا شہاب الدین غوری میں حضرت سید جناب مخدوم معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ اور کار شہاب الدین یا کو اللہ والے منن والا اللہ والے منن والا اور ڈاکٹر قدیر صاحب جنہوں نے میزائل بنایا نا ملک صاحب انہوں نے بڑی محبت رکھی ہے شہاب الدین غوری جناب انہوں نے تحریراں پڑھتے رہے اس سے واسطے انہوں نے میزائل بنایا نا انہوں کا نام ہی غوری رکھ چھوڑے اس میزائل کا نام ہی غوری لیکن میں اس کا تبیان حضور دے غلامہ کی اے شان ہے تے آقا دی کیا شان ہو سی تے آقا دے گھرانے دی کیا شان ہو سی اچھا جی مرضی دین نال محبت رکھیے نہ رکھیے سارا کچھ خرچ نہیں ہویا اگر بچے قربان کی دن آپ کو نواز رسول میرے مرشد حسین لجپال میدان کربلا دے حسین ابن علی
علی تیرا زبان میرے معبود تو غلام زبان دنال آکھا آسان ذرا غور کر سو محرم دا مہینہ گزر چکا ہے اس سفر دے جڑے دن گزر رہے ہیں اہل بیت دے گھرانے دا لٹیا ہوا قافلہ اے رواں دوائیں ملک شام دی طرف اے پہنچ رہے دمشق دے وچ ذرا غور کر سو جس ویلے لٹیا ہوا قافلہ حضور دی آل دا حضرت امام زین العابدین جنہاں دے ہاتھ دا وچ ہاتھ کریائیں پیراں دے وچ جولان زنجیراں دے وچ جکڑے ہوئے ہیں غور کر سو ایک قافلہ چلدا جس ویلے ملک شام جناب بازاراں دے وچ جس ویلے گزرن لگا ہے چند بیبیاں جناب مستورات آئیں پاک بی بی سیر دے کول جس ویلے ساریاں عورتاں چھتاں تے چڑھ گئیں بیٹھ رہی عجیب منظر ہے ایو جا قافلہ اج تک نہیں دیکھیا پاک بیبیاں مستورات نو قیدی بنایا ہوا ہے لیکن عجیب بات ہے سارے جسم نال کوئی نہیں پر سر دے وچ قرآن دے تلاوت کرنے دی آواز آ عجیب منظر ہے عورتاں چھتاں تے چڑھ گئی ہیں تو فرما لیکن ایک بی بی ہے جناب عمر رسیدہ بی بی جناب چند بیبیاں نو لے کے اکٹھیاں ہو کے پاک سین دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئی ہے چند کھجوراں چاہیے پھر پانی نال چادر بھی نال پاک سین دی بارگاہ وچ جس ویلے پیش کیتی ہے آپ فرمانے بی بی تو کون ہے اتنے تے ساڈے کول کوئی پانی نہیں پوچھدا اساں تے جناب مسافر سارا پانی بھی بند ہے تو کھان واسطے کھجوراں بھی لے کے آئیے چادر بھی لے کے آئیے اپنا تعارف کرا وہ آخری بی بی میں مدینے تو آئیاں میری شادی ہو گیا یہ تھے لیکن میں جس بی بی نے قربانی ہم خدمت دے میری اس بی بی نے میں نے وصیت کی تھی آئی جتنے تینوں کہتی نظر آ جاؤں میں سنا تھی خدمت ضرور کری بی بی میں تو صرف قیدی سمجھتے ہوئے میں تاری خدمت کر رہی ہوں میں تو نہیں جان دی تعارف نہیں ہے لیکن اتنا ضرور جان لیا جس وجہ بی بی اپنی میں چھوڑ کے آیا انہاں کو دو معصوم بچے آن ایک بیٹی آئی انہاں دی گوڑ دے جو میں نے پتہ لگ گیا جناب حضرت حسن پاک آپ اس دنیا تو چلے گئے اور حسین پاک موجود ہے میں نہیں جان دی گساتا ہوں اپنا تعارف کراؤ آپ جناب جس وجہ نقاب ہٹائے آپ نے فرمایا اما آویت لے او بچی زینب میں حسین جناب دے دی موت سر جرائے قرآن کی تلاوت کرتا ہے میرا ویر حسین مسلمانوں میرے پیارے معبود دے غلاموں اگر قربانی دیتی ہے زبان دلال 18 سال ہتھاں تے چاہ کے جوان پتر کو ہے اب نواز رسول نے آیا زہرا دا چن کربلا جتا نانے دا دین بچا آیا زہرا دا چن کربلا جتا نانے دا دین بچا آیا زہرا دا چن کربلا
کرنا ہے 11 بجے جنازہ ہے تو پونا گھنٹہ میں رستے سے لگ سی بچہ تو اس سے ناس بھی پڑتا ہے تو انشاءاللہ